ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم دوست عبد البرکائی ہو، اللہ نے ہدایت کو مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہے. مجاہدہ کہتے ہیں اپنی جی چاہتوں کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے پابند سے پابند کر دینا، اس کا نام ہے مجاہدہ. ہاں، چاہیے کو چھوڑنا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جماعت میں نکلنے کے معنی گھر سے نکلنا نہیں ہے. گھر سے نکلنے کو کہتے ہیں تو گھر سے نکلنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام دل کی چاہتوں سے نکلنا. اپنی جو خواہشات، آج ہماری زندگی خواہشات کی زندگی ہے. جی چاہیے ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، لباس پہننے میں، لباس اتارنے میں، شادی بیاہ، غم کی خوشی، یہ تمام چیزوں میں ہماری جی چاہی زندگی چل رہی ہے، خواہشات کی زندگی. تو یہ خواہشات کی زندگی سے نکلنا، اور نکلنے کے زمانے میں جیسے اللہ کے نیک بندوں نے اپنے اوقات کو جن اعمال میں لگانے کو کہا ہے، ان اعمال میں اپنے آپ کو مجبور کرنا، یہ ہے مجاہدہ. اور اس مجاہدے پر اللہ ہدایت دے گا. ہدایت کے گرو کا نام ہے. جو دل میں، انسان کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں، اور جب وہ نور دل میں آ جاتا ہے تو پھر آدمی کو اعمال کا نفع نقصان سمجھ میں آ جاتا ہے. اس عمل میں کیا نفع ہے اور اس عمل سے کیا نقصان ہے. اور اس ہدایت کے نور کے ذریعے انسان آخرت کو دیکھتا ہے اور اپنی آخرت کے بنانے کی فکر کے ساتھ ہر کام میں لگتا ہے. اور جب انسان کی زندگی اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کے ہر شعبے میں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شان جو ہے اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی بھی اس کے اندر زیادہ خوشحال بنا دیتے ہیں. خوشحال زندگی کا تعلق اچھے کھانوں سے، اچھے پینوں سے، بنگلوں سے، ایئر کنڈیشنوں سے نہیں ہے.
خوشحال زندگی تو دل، اس کا تعلق تو دل سے ہے. دل میں سکون، چین، اطمینان، سرور، محبتیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ ہے زندگی، خوشحال زندگی. اس کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے. اپنی من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی کے تابع کرنا، من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی کیا کرنا. اس سے انسان کی آخرت بنتی ہے، اور آخرت کی برکت سے خدا اس کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشحال بنا دیتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی مرد یا عورت اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، عمل صالح اسی کا نام ہے کہ اپنی مرضی، اپنی قوم، برادری، خاندان، دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر چلنے کے بجائے آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زندگی گزارے. ہر چیز میں یہ عمل صالح ہے. تو جو بھی مرد عورتیں اپنی بچیوں کو نیک بناؤ، حفظت بناؤ، ڈاکٹر باتیں بناؤ، ایجوکیٹڈ باتیں بناؤ، اپنی لڑکیوں کے لیے مالدار گھروں میں باتیں تلاش کرو، اور مالدار گھروں میں بھی پہلے دینداری دیکھو. اب ان کی زندگی میں دینداری ہے تو دینداری کی بنیاد پر انہیں خوشحال زندگی ملے گی. ہماری بچوں کو خوشحال زندگی ملے گی. ہاں، بڑے گراؤنڈوں میں شادیاں کرنے میں خوشحال زندگی تھوڑی ملتی ہے. جب دیکھا ہو سب کو کیا حال ہے ان کا. انہیں تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی یاد نہیں کیا. ابھی میں نے ایک خاندان کا حال سنا، اور میں اپنی بچی کو اچھا خاندان دیکھ کر دی اس میں، تو اس بچی کو بیچاری کو اتنا پریشان ہو جائے گی وہ کہ الگ گھر ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر کے اپنے شوہر کا کھانا وغیرہ تیار کرتی ہے، اور پھر سسرال والوں کا اصرار یہ کہ تمہیں یہاں آ کر ہمارے کھانا پکا. اسے کرنا پڑتا ہے، پریشان ہو رہی ہوتا ہے. حالانکہ دین میں عورت جو ہے اس کے ذمے تو اس کے شوہر کا کھانا بھی نہیں ہے پکانا، بلکہ اس کے شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام کرے. جہالت ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ جو محنت ہے، اس محنت میں نکلنا، جو ایک نمبر کے نکلو، تو نکلنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے کاروبار سے، اپنی دنیا کی مشغولیتوں سے نکل کر اپنی خواہشات سے نکلو. اور خواہشات سے نکلنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو مشورے کے تابع کر کے جس پر 24 گھنٹے میں جو اعمال دے ہوئے ہیں ان اعمال میں اپنے آپ کو مشہور کرو. اعمال ہے، تعلیم ہے، 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے تعلیم ہے، 5 وقت کی نماز ہے. 5 وقت کی نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اپنی وجہ نہیں پڑھنا. اذان ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر جا کے وضو کر رہے تھے، جماعت بھی کھڑی ہو گئی، چلو آپ ادھر جماعت سے نماز پڑھی. جماعت سے نماز پڑھنے چاہیے تو ملے نہیں تمہیں.
آج کی نماز امام صاحب کے پیچھے پہلی تکبیر جب امام صاحب کہے تو ہم یہاں پر حاضر ہو کر ہم اطمینان سے اٹھے جلدی تکبیر تحریم جائے گی تو گرم تکبیر تحریم آئے پام کے دوڑ کے ہنسی اٹھا کے میرے تحریمہ کے معنی تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے پوری تیاری کے ساتھ اطمینان سکون اس لیے یعنی آدمی کو نماز میں آنے کے دوڑنے سے منع کیا کہ دوڑ کے نماز میں شامل نہ ہو کہ دوڑ کے تم نماز میں شریک ہو جاؤ تو ہوں گے تو سانس پوری ہوگی تمہاری اطمینان اور سکون تو ہوگا نہیں. اطمینان اور سکون کے ساتھ تکبیر تحریم میں جب امام صاحب ہاتھ اٹھائیں تو ہم بھی اس تجربے کے ہاتھ اٹھانے پر ہاتھ اٹھائیں گے اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہیں گے. امام صاحب نے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں شامل ہوگا تو اس کی نماز مرزا میں جا کے کچھ ہوتا ہوگا. اس کے معنی کہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمارے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے کب ختم کر رہے ہیں تاکہ میں اس کے بعد میری تکبیر تحریمہ ہوں. اور اگر تکبیر تحریمہ کہیں نہیں ہے تو نماز کہاں ہوگی. تکبیر تحریمہ کہنا تو فرض ہے. دو کو بھاری لگتا ہے نا تکبیر تحریمہ اٹھ جاتا ہے. اس لیے تبلیغ میں نکلنے کے بعد ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے اپنی نماز کو صحیح سیکھو اور اپنی نماز کو صحیح ادا کرو. اور اس کے لیے یہ تم کو 4 مہینے جو گھروں سے نکالا ہے یہ اسی لیے نکالا ہے کہ تم اپنی ایمان کی فکر کرو, اپنی نماز کی فکر کرو, اپنی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزرے اس کی فکر کرو. اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے اور ذکر کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. تو وہ ذکر کیا ہے اس ذکر کو معلوم کرو. 3 تسبیح کی ذکر ہے لیکن 24 گھنٹے کا ذکر اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے نا. اللہ کے نبی کی 24 گھنٹے کے ذکر زندگی ذکر اللہ کا ذکر ہے. آپ نے ہر موقع پر اللہ کی یاد بتا کہ اس موقع پر اللہ کو یوں یاد کرو. یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ دعائیں اس وقت کا ذکر ہے کہ کھانے بیٹھو تو کھانے کے وقت میں اللہ کو اس طرح یاد کرو. بسم اللہ والا بسم اللہ پڑھ کے یاد کرو. سنت یہ دعا ہے. کھانے کے درمیان میں اللہ کے نبی نے اللہ کو اس کی ذکر کیا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ کھانے کے درمیان کا ذکر ہے. اس وقت اس دھیان سے کھانا کھانا ہے تو اس وقت کا جو ذکر ہے اللہ کے کھانے کے وقت میں اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں عملی وہ بھی ذکر سنتوں کا ذکر ہے. ہاتھ دھونا یہ بھی ذکر ہے اللہ کا. وہ اللہ کی اطاعت ذکر کے من اطاعت کے ہیں. پھر کھانے میں اپنے ساتھیوں کا پورا خیال رکھ کے کھانا کھانا. اپنے ساتھوں کا اپنا مجھے یہ موٹی بچا نہیں کھانا بلکہ میرے ساتھوں کا خیال کہ میرا ساتھی بہتر سے بہتر چیز وہ کھائے اور اس کو میں ترجیح دوں. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ معاشرت ہے. یہ اللہ کے نبی کی سنت والی زندگی ہے. اور جب یہ زندگیاں ہمارے اندر آئیں گی تو یہ زندگیاں محبت لائیں گی. اب دیکھیے گا جو آدمی آپ کو اپنے سامنے سے بچی چیز اٹھا کر دے گا تو آپ کے دل میں اس کی فوراً محبت آئے گی کہ میرا کتنا کر سکتا ہے. اور جو آدمی آپ کے آگے سے اچھی چیز لے کے کھائے گا تو آپ کو بولے نہیں لیکن دل میں کیسا آدمی ہے.
سنت ہے سنت. تو 24 گھنٹے کا ذکر اس کو یاد کرنا، معلوم کرنا. نبی کی ہر موقع کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اپنی ذات سے سیکھنا اور یاد کر کے اس موقع پر ان دعاؤں کو یاد رکھ کے پڑھنا، جیسے اللہ کا ذکر ہے. تبلیغ میں تیسرا نمبر علم اور ذکر ہے. تو ذکر میں جہاں میرے دوستوں صبح شام کی تسبیحات ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور قرآن پاک اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے تو اتنا ہم قرآن پاک کے سیکھنے میں لگانا ہے. اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے اپنے اوقات کی حفاظت کی ہے، 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا ہے. امید کے لیے نہیں پڑھے تھے، لیکن 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو سیکھا اور تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک کی دنیا سے گئے. قرآن پاک کی تلاوت یار کم سے کم آدھا پارا کم سے کم آدمی پڑھنا جانتا ہے تو آدھا پارا قرآن پاک روزانہ پابندی سے، جیسے روزانہ پابندی سے 2 سے کھانا کھاتے ہو نا اور صبح کا ناشتہ بھی کرتے ہو. جماعت نہیں رحمان کی پابندی، کھانا چھوٹ جاؤ. میرا عمل نہیں ہوتا. میری شام کی تسبیح اور میری قرآن کی تلاوت باقی ہے تو میں اپنی تسبیح اور تلاوت کے پورے کیے بغیر مجھے نہیں ہونا چاہیے. عمل ہے. جیسے علماء نے بتاتے ہیں کہ فجر کی تسبیحات جو ہیں، فجر کے وقت تہجد میں اٹھنا چاہیے. جب آپ نے نکلت اسی کام کے لیے ہیں، آپ نہیں کھولتی تو آپ کھولو. جیسے دنیا کے کاموں کے لیے صبح 4 بجے گاڑی پکڑنی ہوتی تو آپ کھولنے نہیں پڑتے. تو جماعت میں تہجد کا ایک عمل ہے، اس تہجد کے لیے مجھے پابندی کرنی ہے مجھے اپنی ذات سے. جب تہجد ہو جاؤ گے تو پھر فجر کی نماز اذان سے پہلے آپ کو فجر کی اذان سے لے کر نماز کھڑی ہونے تک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ کو مل جائے. آپ اپنے ذکر کو پورا کر دیجیے. چائے کا بہت اہتمام ہوتا ہے آج کل. چائے میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ میری تسبیح، میرا ذکر، میری تلاوت، ان اعمال کے کرنے سے آگے کام کا بنے گا. یہ تو لوٹ کر آئے گا. لوگ کہتے ہیں پہلے تو لوگ جماعت میں ٹھیکا جائے تو بہت بن کر آتے تھے، بن کر نہیں آتے، اتنے نہیں بن کر آتے. معمولات کی پابندی نہیں ہے. وہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے کہ ہم کو یہ کرنے کے لیے تو نکلنا ہے. تو تیسرا نمبر علم ذکر کیا ہے؟ علم کے معنی 24 گھنٹے کی ذکر، 24 گھنٹے کی زندگی میں جتنے ہم اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال کو نبی کی سنت سے سیکھ کر اس کے مطابق ان اعمال کو کرنا. 40 دن ایک آدمی اپنے 24 گھنٹے کے اعمال سنت کے مطابق پابندی کر کے زندگی گزارے وہ تو بن جائے گا. سنت میں معمولی نور نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں میں زبردست نور ہے اور یہ نور دل میں اترے گا اور دل نورانی ہوگا. اس لیے 3 دن میں شرابی کبابی گاڑی آدمی 3 دن نکل کر 3 دن سے ہی گزارتا ہے نا تو 3 دن توبہ کرتا ہے وہ، اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے. ہمارے وہاں محمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم بمبئی میں ہفتہ واری گشت میں نکلتے تھے اور پھر گشت میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ نقل آتے تھے مسجد میں. تو ایک مطلب ایک ایسے محلے میں ہمارا گشت تھا جس میں بیچارے ایسے غلط زندگی گزارنے والے رہتے تھے. تو ان کو سمجھا بجا کے مسجد میں لے آئے
مسجد میں بیان کی بات اس میں سے ایک نے 3 دن کے لیے نام لکھا دیا، اس کا نام لکھ لیا، پتہ لکھ لیا، جمعہ کے دن نکلنا تھا، تو جمعہ کے دن مسوری میں گئے ہم، اس کی مسوری کے جب گئے تو وہ تو شراب رات کو شراب پی کر سویا ہوا تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا بیٹا تم لوگ آئے تو ہو لیکن وہ تو پڑا ہوا ہے. محمد سر سے کرنا تو اس کو اٹھا کے اٹھاؤ اس کو اس کی مدد کریں گے. تو اس کی ماں نے بچائی نے جب مولانا کہا تو اس کو اٹھایا تو باہر اٹھ کر اور مولانا نے کہا بھائی انہوں نے 3 دن نام دیا ہے چلو 3 دن چلنا ہے. خیر سمجھا بجا کے اس کو تیار نہیں کیا. وصولی راؤنڈ لگانے کا نام نہیں ہے کہ آج کل جو وصولی کرنے جانا ہے کہ یار پر آئیو نا اس کو لینے تو جب تجھے بھیجا تھا کہ اتنی خوشامد کرتا اس کی اور اس کی اتنی ایک عرصہ کہ اس کے دل نوموم ہو کر تیرے ساتھ آ جاتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں فرماتے تھے کہ بھائی یہ 2.5 من کا جسم اس کو 3 دن نکلنے کے لیے زبان سے ہاتھ جلانے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم تقریر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں پھر تشکیل کرتے ہیں تو 2.5 گھنٹہ ایک زبان جو ہے نا 50 گرام کی 100 گرام کی اس کو ہلانے کے کہا میں نکلوں گا 1 گھنٹہ چاہیے. یہ 2.5 من کے جسم کو گھر سے نکالنے کے لیے کتنے گھنٹے چاہیے محنت کے لیے. آج ہمارا ہے کہ ہم وصولی بھی جاتے ہیں تو ارے اتنی تو نے محنت کی اس کو تیار کیا ہے اور اب اس کو نیند سے اٹھانے میں تجھے کیا تکلیف ہے. وہ تجھے 2 برے بھرے الفاظ کہے گا سن لے برداشت کر لے. اس کی ہمدردی میں تو اس کے ساتھ بات کر کے بھائی چلنا ہے. اس کو وصول کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھ اس کے گھر پورے اس کے گھر جا کر آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ہم نے محنت کی اس کو تیار کیا ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے آدھا گھنٹہ نکال دیں اور وصول کر کے لا. وصولی کے معنی کہ تو نہ کہتا ہے یہ تجھے تھوڑا لے جانا چاہیے مجھے تو اس کو لینے لے جانا اور لینے کی جگہ تجھے آدھا گھنٹہ اس کے انتظار میں بیٹھنا ہو تو گھر کو بیٹھ اور بیٹھنا چاہیے. اس کے گھر کے سامنے اس کے گھر میں جگہ میں باہر جاتا ہوں کہ بھائی ہم تو وصول کرنے کے لیے آؤں ٹھیک ہے جانا ہے. اس کی ماں سے کہو اس کی بیوی سے کہو وہ کہے گا تو سوئے ہو تو اٹھاؤ ورنہ اب رستہ کلیئر کرو ہم ان شاء کو اٹھائیں گے. ہاں ایسا کہ ہم نے کیا ہے وصولی میں. اور میوات میں ایسا کرنا پڑتا ہے وہاں تو چھوٹے گھر تو اس کے گھر کے اوپر تو پردہ کر دو اور پھر اندر جاتے ہیں. وصولی کے معنی یہ ہے کہ اس کی اتنی خوشامد کرنا کہ اس خوشامد سے اس کا دل نرم ہو کر میں دیا اس کو لے کے آنا. ایک آدمی کو تمہیں نکال کے لے جانا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. کچھ الٹی سیدھی سننی پڑے گی. اس میں کیا ہے اللہ نے سننا ہے اور اس کی الٹی سیدھی جگہ ہم الٹی سیدھی بات نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ہمدردی بھائی اللہ کے لیے آپ نے مجھے نام دیا ہے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے آپ بڑی ہمت کرنی چاہیے. یہ تو کتنا معلوم کام ہے. ہاں تو میرے بھائی میرے عزیز لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تمام چیزیں برداشت کرنا اپنے اندر صبر تحمل اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دل میں ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کرنا اس کو خوشامد کرنا یہ سب چیزیں اس دعوت کی محنت میں ہمارے زندگی میں لانا ہے. ہاں
کرام مسلم کی مشکل نہیں ہے، وہ تمہیں گالیاں دے گا تم دعائیں دو، وہ تمہارے غصہ کرے گا تم مطلب مت دو. غصے کا جواب غصہ نہیں ہے. جب غصے کے بعد مقابلے میں آپ نرمی کرو گے، خوشامد کرو گے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل پھسل جائے گا. یار میں اس سے ایسا برتاؤ کرتا ہوں اور اس کا حال نہیں کرتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں میں نکلنے والوں کو یہ بات ہدایت کی بات کہتے تھے کہ تم گشت میں مسلمان کے پاس جاتے ہو، اس کی ملاقات میں، تو اس کے اصول گدا گرو سے سیکھو. گدا گر کے مانے گھر گھر میں جا کے بچے مانگتے ہیں بھیک. یہ بچے بھیک مانگتے ہیں، ان بھیک مانگنے والوں سے سیکھو. ایک بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا ہے جس سے مانگ پر غصہ کرتا ہے، پہلے سے وہ جانتا نہیں ہے اور غصہ نہیں کرتا، وہ اور جاتا نہیں جاتا. ارے اللہ اچھا تم غصہ کرو دعائیں دے رہا ہے، اللہ تیرا دے دے. دور سے کہتا تھا اب قریب اور آئے گا. وہ جتنا غصہ کرے گا اتنی نرمی کرے گا، یہاں تک کہ پیر پڑ جائے گا، اور اتنا اپنے آپ کو ادھر دے گا کہ سامنے والا کتنے غصے کو آپ پیر آ کر کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں گے. اس کا نام دوست ہے. ہمارا کیا ہو گیا السلام علیکم اللہ کی محبت وہ بات کر کے آ جاتا ہے. اس کا نام دوست نہیں ہے. اپنے بھائی کے سامنے اتنی عاجزی کرنا کہ وہ نرم ہونا تمہارے ساتھ پسند آ جائے. بات کا طریقہ بھی جیسے کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے میں خدا تمہیں رونے کی توفیق دے، رو لو کہ بھائی زندگی پوری ہو جائے گی، ایک دن موت آئے گی، مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. ہم تو تمہیں مسجد سے دینے آئے ہیں بھائی، تمہیں وہیں سے چلنا ہے. اللہ کے دین میں سے قربانی دے دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اس طریقے سے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا کہ وہ خود تیار کر سکتا. گش کے معنی عاجزی کے ہیں، اصولی کے معنی عاجزی کے ہیں. اس کے سامنے عاجزی کرنا یہاں تک کہ وہ تیار ہو جائے. ایک ملک واقعہ ہے امریکہ میں، ایک ملک کے بچے پڑھنے گئے ہوں گے تو امریکہ میں وہ ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہوں گے کمروں میں، تو کچھ امریکہ کے شادی ان کی ملاقات کے لیے گئے. تو سعودیہ کے بچے تھے وہ پڑھنے والے، تو یہ گئے تو دروازہ کھولا انہوں نے اور انہوں نے بات چیت شروع کی عاجزی کے. تو وہ ایک دم غصہ ہو گیا اور غصے ہو کر پھونک دیا. تو اس نے کہا بھائی یہاں تو یہاں بھی تھوک دو، بس اتنا جو کہنا تھا یہاں بھی تھوک دے. وہ پسینہ ہو گیا اور اندر کمرے میں بلایا. ان دونوں ساتھیوں سے بات کی تو اس وقت ان دونوں کے حالات کیا ہوں گے ہوتے جاتے ہیں کسی کا. اللہ نے ان دونوں بچوں کو توفیق دی کہ مسجد میں آئے. خدا کا کرنا مسجد میں آئے. مسجد میں آنے کے بعد وہاں دین کی بات سے بھی ہوا اور اللہ نے کی توفیق دی دعوت کے کام میں نکلا. اور وہ بچے وہاں
دین پر زندگی ڈالتے ہوئے اپنے ملک میں اللہ کے دین کا فکر لے کر گئے. ہم لوگ گشت نہیں کرتے, ہم راؤنڈ لگائیں. پہلے کے لوگ انہیں زیادہ باتیں کرنا نہیں آتی تھی, لیکن رونا آتا تھا. دیواتی لوگ زیادہ بیچاروں کو بات کرنا نہیں آتی, لیکن اندر ان کے درد ہوتا تھا. وہ کسی طریقے سے مسلمان مسجد میں کیسے آتا ہے, اللہ کے دین کے کام میں کیسے لگ جائے. راتوں کو اٹھتے تھے, روتے تھے اللہ کے سامنے, اور دن میں پھر محنت کرتے. محنت ہے, اور اس محنت کو میں دوستوں, اس محنت میں تو علم ہے, بردباری ہے. مسلمانوں کے تنہائی میں بیٹھ کر مسلمانوں کی غلط زندگی کو سوچو کہ مسلمان کے حق کیا ہو گیا ہے, اور اس کو سوچ سوچ اپنے دل میں درد پیدا کیا, اور اس درد کو لے کے جاؤ کشمیر میں. ویسٹ کا نام ہے. ہاں, تو وصولی ہے, وہ جدید پروسیس ہے, روڈ لگا کے آ جاؤ. اس کے گھر پر بیٹھنا اور اسے وصول کر کے لانا, اور وصول کر کے لانے کے لیے تقریر نہیں ہے, باتیں نہیں ہیں, اس کے ساتھ عاجزی, محنت, سماجت اور خوشامد, اور بات کرنے میں بھی وہ ڈھنگ جس میں عاجزی ہو کہ بھائی بھائی ہمت کر لو, اللہ تمہیں توفیق دے, تمہیں قبول کر دیتا, اللہ مدد کرے گا. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے, ہم تمہارے پاس آئے تھے, تمہیں نام دیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرنا چاہتا ہے, اللہ تمہیں نوازے گا. دیکھیے میرے بھائیوں, یہ کام ہے, ایک محنت ہے. اس محنت کو اس کے ڈھنگ سے, قربانی کے ساتھ, اور اپنے آپ کو نیچے چھوٹا بناتے ہوئے اپنے آپ کو جب ہم کریں گے, اور اس محنت میں جو اعمال ہیں ان اعمال میں پابندی سے اپنے آپ کو مشغول کریں گے. تعلیم میں بیٹھ کر موبائل سے کھیلتے رہے تعلیم نہیں ہوتی, تعلیم میں بیٹھ کے ضرور دیکھنے سے تعلیم نہیں ہوتی. تعلیم تو بھائی ایک عمل ہے, بہت عظیم عمل ہے. اس میں آدمی جیسے نماز میں جب اللہ اکبر کر کے شامل ہوتا ہے, اور پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہو, وہ اور کسی چیز کو نہیں سوچتا, ایسے تعلیم ہے. نماز کی صفت پر تعلیم ہونی چاہیے. جب تعلیم میں آؤ, اردو کر کے آؤ, اردو کے تعلیم میں بیٹھو, اور تعلیم میں ادب کے ساتھ بیٹھو, اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر پورے شان کے ساتھ اللہ کی بات, کہ میرے نبی کی بات ہے, میرے پیارے نبی کی بات ہے, اللہ کے نبی کی بات سنائی جا رہی ہے, اس میں نور ہے, یہ نور اللہ مجھے دے دے گا. اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آدمی بیٹھے اور آپ خوشی کرے اپنے کتاب پڑھنے والے سے اپنے نظر کو دکھائے, ورنہ نظر کس طرح جائے گی, خیال ہو ہی جائے گا. 2 گھنٹے آدمی اگر اہتمام سے تعلیم میں بیٹھے گا تو تعلیم کی برکت سے اللہ اسے عمل کی توفیق دے گا. تعلیم کے وقت میں کوئی کام دوسرا نہیں ہوگا, چائے نہیں ہوگی تعلیم میں, پانی نہیں پینا ہے تعلیم میں, تعلیم ہے. نماز میں تو داخل ہوتے تو کیا پیتے ہو, نماز میں پانی پیتے ہو, جب پیاس لے کر دیتے ہیں پانی ہو تو اس کو سمجھاؤ کہ رمضان میں 14 گھنٹے بغیر پانی کے لایا تھا, کیا مجھے تکلیف ہوئی.
اب تعلیم کے لیے پانی کو قربان کرنا، چائے کو قربان کرنا، نیند کو قربان کرنا، اپنی مرضی کو قربان کرنا، اور تعلیم میں بیٹھنا، اپنی چاہت کو چھوڑنا. ہاں، منہ کے نیچے کہتے تعلیم میں نہیں بیٹھنا سونے کے لیے. تعلیم میں بیٹھا ہے اور مسجد کے چندے کے ساتھ کھیل رہا ہے، تعلیم نہ رہی. ہمارے بڑے تو فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اور استخلاص کے ساتھ ہر عمل میں لگو، اللہ کے لیے لگو، نیت بناؤ ہر عمل میں اللہ کے لیے. بیٹھا ہوں سرپنچ اتارنے کے لیے نہیں، اور ہمیشہ پہلے بیٹھو بھی کرو، اس لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے بات اور کلام کا نور حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ہم نیت بنا کر بیٹھو اور محتاج بن کر عظمت اللہ کے نبی کی بات ہوگا. جماعت میں موبائل اور جماعت دو کا نہیں بنتا. اگر موبائل لایا تو اس بار رکھ دو تاکہ ذہن میں جائے گا، ورنہ تم نکلے ہی نہیں ہو، تم تو گھر میں ہی ہو. موبائل سے باتیں کرنے کیا ہے، گھر میں ہی ہے. دکان کی باتیں چالو ہے، بیوی سے بات چالو ہے، بچوں سے بات کر، تمہارا کنیکشن ٹوٹا نکلا کرنا کم ہے. اور جب تمہارا کنیکشن مخلوق سے کٹا ہی نہیں ہے تو اللہ سے جڑے گا کیسے؟ موبائل کو تمہیں خود سمجھا رہا ہے کہ ایک کے ساتھ کنیکشن جوڑے، دوسرے سے بات کر سکتے ہو، اس کی طرف سے جوڑے گا. اللہ کے لیے کرو استخلاص، اس کے لیے فارغ ہو جائے اور کوئی کام نہیں ہوگا. سب چیزیں بعد میں. کرام کی مشورہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی ساتھ میں جماعت میں نکلے ہیں ساتھی، ان کا احترام، ان کی خدمت، ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ، ان کے درجے کوئی تکلیف آئے تو جھیل لینا، لڑنا نہیں، اس کی مشق کرنا. پانی پینے گئے ہو آپ، پہلے پہنچ گئے، پھر دوسرا پہ آیا، اس کو آتا ہو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو اس کے چہرے پانی مت پیو، اس کو پانی کر تم کو پلاؤ کے اپنے بھائیوں کو آگے بڑھانا، کھانے پینے کا ان کو آگے رکھنا، راحت کے موقع کو ان کو آگے کرنا. بش کرو یہاں سے اپنے کو بوجھ ڈالنا، مشقت اور تکلیف اپنے آگے بڑھاؤ. اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کی اس صفت کو بیان کیا ہے. مشرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ان کے حال تو یہ ہے کہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھوکے ہوتے ہیں تو اپنا کھانا ان کو کھلا دیتے ہیں. یہ محنت ہے، اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند کرنا، طبیعت نہ چاہے تب بھی، اور اپنے 40 دن اس طرح گزار کر پھر اللہ سے مانگنا کہ اللہ کو ہمیں وہ ہدایت دے دے جو تم نے صحابہ کو دی، ہمیں وہ زندگی دے دے جو تم نے صحابہ کو دی، وہ اخلاق دے دے جو تم نے ہم کو دیے تھے. اللہ تعالیٰ شانوں محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. وہ تو کریم ہے. کریم کے معنی ہیں جو بن مانگے تھے اپنی طرف سے دے. تو جب کریم کے پاس تم مانگو گے تو دے دے گا، لیکن کر کے مانگو گے نہیں. دنیا کا نام تو پہلے ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پہلے خود میں ہم تیری عبادت تیری مانیں گے کہ بھیا کا نستعین ہے کہ اللہ تیری مدد مانگتے ہیں.
ماڈیفائڈ ڈریسز ہو. جمال سے نکلنے کے معنی چاہے 3 دن نکلو، چاہے شملہ نکلو، چاہے شامی نکلو، چاہے اندروں نکلو، چاہے گھروں نکلو، کہیں بھی جاؤ. یہ نکلنا صرف گھر سے نکلنا نہیں ہے. گھر سے جیسے نکلنا، کاروبار کو چھوڑ کے نکلنا. اگر تم موبائل سے کاروبار کی بات کر تو کاروبار سے نکلے نہیں ہو. اور جب تمہارا اپنا کنیکشن میں جڑا ہوا ہے تو تمہارا انداز جنم جڑے گا نہیں. پھر دعا میں جنم لگے گی نہیں، اور مانگنے کی تو چیز جائے گا نہیں. اب ٹیلی فون گھر کے حالات کا پتہ نہیں ہے. اب دعا پاؤ گے تو اللہ تو رو گے کہ اللہ میرے گھر کے حالات مجھے پتہ نہیں ہے. بچے کو میں بیمار چھوڑ کے آیا تھا، اسے کچھ شفا دے، اس کی بڑا برکت دے. اب روئے گا ہی. اور ہم اگر گھر والوں سے بات نہیں کریں گے تو گھر والے بھی اللہ کے سامنے رہیں گے. ہمارے میاں کے رام جی گئے ہوئے ہیں، ان کے کچھ حالات کا پتہ نہیں ہے. اللہ ان کی حفاظت کریں گے. تو ہمارا بھی حال اچھا ہوگا، ہم بھی بنیں گے، ہمارے بال بچے بنیں گے. اس میرے بھائیو نکلنا ہے اپنی چاہتوں سے. کھانے کی چاہتیں بہت پوری کی. ابھی تو لوگ کہتے ہیں تبدیل میں یار دال تو نہیں ہے، گوشت چاہیے ہے نا. تمہیں گھر گھول کھانا کہ تو تک کیا ہے. ایسے علاقے میں مصب والے علاقے میں یہ کیا ہوگا پھر؟ ارے جتنا تم صحابہ کی زندگی سے اپنے آپ کو قریب کرو گے، اتنا اللہ صحابہ کی برکتیں رحمتیں صحابہ کی صفات عطا فرما دے. ہاں ایسے علاقوں میں ہمیں بھیجو جہاں کھانا پینا نہیں ملتا، بات ہو جائے. پھر اللہ کے وقت دیکھو گے ہاتھ سے پکانا، جہاں ہاتھ سے پکانا پڑے اپنا پکا کے کھانا. ہمارے یہاں تو ہمارے بڑے امیر سمجھاتے تھے روانی کی باتوں میں کہ جس جماعت نے بستی میں پہنچ کر اپنا کھانا خود نے پکا کے کھایا اس نے آدھی تبدیل کر دی. اپنے ہاتھ سے پکانا اور خود کھانا، بستی والوں کو کھلانا. اب بستی والوں کا اپنا کام ہے اگر ان کو مہمانی کرنی ہے. ہماری تربیتوں پر کبھی اس کا خیال بھی نہ آئے کہ ہمارے لیے کھانے کی دعوت ہو. بہت سی جماعتیں علاقوں میں جاتی ہے اور ان کی دعوت نہیں ہوتی کہ ہمارے سے ہم دعوت کا دیتے ہیں، ہم تو دعوت کر پیش رواج ہے نہیں. یہ مناسب اس لیے نا اسی کا میں اشراف ہے. اور اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھاؤ گے نا، اور اس میں جب تمہارے اندر جو صفات پیدا ہوں گی آپ اس کو کبھی سوچ نہیں سکتے. خود خدمت کرنا، خود برتن دھونا، خود کپڑے اپنے دھونا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر دیتے. اگر جوتا ٹوٹ جاتا تھا تو جوتے کو سیدھے تھے وہ خود. دھڑے کی سنت ہے. اس سے آگے کام کا بنتا ہے. اپنے اوقات کی حفاظت کرو. صبح شام کی تسبیحات، ذکر، تلاوت، نماز کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، 24 گھنٹے کی دعا یاد کرو اور ہر موقع پر دعاؤں کو پڑھو تاکہ ہمارا 24 گھنٹے کا ذکر ہم زندہ کرنے والی بنے. اخلاق، اپنے ساتھوں کے ساتھ اخلاق سے رہنا. وہ ہمارے ساتھ کیسے برتاؤ کرے ہم ان کے ساتھ ادا برتاؤ کریں. جس بستی میں جاؤ اس بستی کے لوگوں کے ساتھ اپنا حسن سلوک، ان کو سلام کرنا. مسجد میں آئے سلام کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کو معلوم کرو، اپنی بھائی چارگی بتاؤ کہ ہمارے بھائی ہیں. بھائی
ہم خرا علاقے سے آئے، آپ کی ملاقت کے لیے آئے، ہم اور آپ مل جل کے محنت کریں تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. ہم اور آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کرو. یہ نہیں کہ گودے والے لوگ کہاں ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، نبی کی امتی ہیں، اور نبی کے دین کو زندہ کرنا ہے، بالکل کریں گے. ایک جماعت 3 دن مسجد میں رہتی ہے اور مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں سے اس کا تعارف بھی نہیں ہوتا. اس مسجد میں 3 دن رہا ہوں اور 3 دن میں 5 دن 15 نمازیں میں نے پڑھی ہے، اور 15 نمازیں ایک مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے، اور میری لوگ سے ملاقات ہے، لوگ سے تعارف ہے، لوگ سے پہچان ہے، لوگ سے میں نے اسی پہ پہچان کی ہے. یہ کیسے؟ جس دن مسجد میں جاؤ اس دن پہلی نماز میں جتنے بھی السلام علیکم، السلام علیکم، کس طرح سلام کرو وہ سمجھے کہ میرا خود بیٹھنے والا ہے. خیریت سے بیٹھے، ہم نے فلاں میں کھایا، میرا نام اسماعیل ہے، تو نام کیا ہے؟ خیریت، کیا کام کرتے ہو؟ کاروبار میں سر خیریت ہے نا، معلوم کرو. تم بھی کھیتی کرنے والے ہیں، یہ بھی کھیتی کرتے ہم بھی کھیتی کرتے ہیں، ہم بھی کرو بھائی. اس کا نام پوچھنا، نام یاد رکھو، اس کی شکل یاد رکھو. پہلی ملاقات میں ان کا نام ہے، دوسری نماز میں آؤ نا تو اس بار میں خیریت کیا نا، دروازے پر اس کے انتظام کھڑے رہو کہ آپ ابھی دور بھی چھوڑ میں آئیں گے نماز پڑھنے. اب اگر آپ نے وہ آیا اور اسماعیل بھائی خیریت سے پڑھے تو اس کو وہ آدم میرا نام بھی یاد ہو گیا. پھر دور کے بعد سنت اس کے پاس جا کے پڑھو، پھر اسے بات خیریت کرو. اب آہستہ آہستہ پوچھو کہ جماعت تو مسجد میں ہر ہفتے میں کیوں بھی بیٹھا ہے مسجد میں. ہاں، اب آگے بڑھو کہ ماشاء اللہ آپ بھی جماعت میں تعلیم وغیرہ کے بہن میں بیٹھتے ہوں گے، آپ لوگ تو دنگا ہو جائے. اب آپ کو اندازہ ہوگا اس طرح کا نہیں لگا کام سے معلوم ہے. اب آگے کی باتوں کو ہم شروع کریں گے اور شام تک اسے اپنا بنا لو، اور مغرب میں جب آئے نا تو مغرب میں پھر اپنے ساتھ گشت میں تشکیل کرو. ایک محنت ہے، ایک فکر کی بات ہے. جیسے ایک تاجر اپنے گھراج سے میرے دوست کو کاروبار کے لیے کیا کیا تربیت کیا کرتا ہے، تھکا اپنے آپ کو، اور تھکنے کے بعد پھر اللہ سے کہو. دن پر آپ کتنی محنت کرو گے تھک جاؤ گے اور رات کو تشکیل نہیں ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ ابھی اپنے بندوں کے دل میں تو ہی ڈال دے، ان کو تیار کر دے. جو بچے اسکول میں بہت محنت کرتے ہیں اور بہت محنت کرنے کے بعد میرے بھائیوں اسکول میں امتحان میں ناپاس ہوتے تو خودکشی کرتے ہیں، اور جس نے کوئی محنت ہی نہیں کی اس کو کیا پاس ہو رہا ناپاس ہو ہوتی ہے. یہ محنت تو محنت ہے. اور یہ ہمارے اندر یہ 4 کام میں اپنے آپ کو مشغول کرو. دعوت، ہر مسلمان کو دعوت دو، ہر مسلمان سے ایمان کی بات کرو کہ بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد کچھ ساتھ نہیں آئے، دنیا چھوڑ جائے گی، سادہ ایمان ہے ہمارے. اور اس کے لیے اللہ نے موقع بہت سے پہلے دیا ہے، بات نہیں موقع ملے گا. اتنی بات کرنے میں کیا تکلیف آپ کو ہے؟ ہر مسلمان دعوت دو، ہر مسلمان. اور دعوت تو ہماری لیے ہے، ہم
جتنی ایمان کی بات کہیں گے، ایمان کی بات بولیں گے، اتنا ہمارے ایمان میں پانی پہنچے گا، اور اسی لیے سے بھی ایمان کی دعوت دینی ہے. ہر مسلمان میرے بھائی میں عزیز ہوں، یہ ایک محنت ہے، اس میں دعوت گشتوں میں شوق سے فکر سے نکلو، گشتوں میں جاؤ تو گشتوں جانے سے وقت نماز پڑھو، اللہ سے کہو کہ اللہ تیرے بندوں کے دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، ان کا ان کو توفیق دے. اندر فکر ہو کہ ان کو مسجد میں لانا تو ہمارے بس میں ہے نہیں، اللہ کے بس میں ہے، اللہ سے عاجزی کر کے جاؤ، سمجھ جاؤ. وصولی کر، خصوصی کر، عمومی کر، تشکیلی کر، اللہ کو بولو، اللہ کی قدرت کو اتنی بولو کہ تمہارے دل میں عزت اتر جائے. دعوت بیان بھی دعوت ہے، اجتماعی دعوت ہے. گشت کر کے ادھر ادھر بیٹھنا سوچنا یہ نہیں ہے، گشت کر کے پھر اجتماعی بیان میں فکر سے بیٹھو. ایک محنت ہوئی ہے، اللہ کے بندے جمع ہوئے ہیں، اب اللہ سے نماز پڑھ کے دعا مانگو. اللہ تیرے بندے جمع ہوئے ہیں، ان کے دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، ان کے دلوں میں تو اپنے دین کی فکر ڈال دے، انہیں تیرے راہ میں نکلنے کی توفیق دے دے. مانگو، دعا مانگو، پھر بیٹھو اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے دل میں بھی مان آتے ہیں، میرا ایمان بھی بنتا ہے، میری دیر اندر آخر تک بھی آ جائے. اس نیت کے ساتھ بیٹھو اور اس فکر کے ساتھ بات سنو. ابھی آپ نے اصل کے بعد مولانا کہا نا کہ بزرگ اتنا فرماتے ہیں، جماعت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انگارہ، اور محنت کر کے جو محلے والوں کو جمع کیا ہے ان کی مثال ایسی کوئلہ. انگارے کے ساتھ کوئلہ جڑا ہے، اور فرمایا جو بیان کرنے کے لیے اس کا کیا ہوا ہے، وہ بیان کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا دینے والا. اب اس کی ہوا دینے سے اب ان کوئلوں میں گرمی آئے گی، اور یہ کوئلوں میں میرے دوستوں تیزی آئے گی. اب بیان کے بعد تشکیل ہوگی. اب جماعت کیسے کی بیٹھی ہے بے فکر، تو یہ بھی مجھے کوئلے، اور وہ تو ہے مجھے کوئلے. تو چاہے بیان کرنے والا کتنا زوردار بیان کرے گا، کچھ نہیں ہوگا. وہ تو پوری جماعت کی اجتماعی فکروں، درد، غم، اللہ سے رونے سے مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی جماعت کسی مسجد میں جائے نا تو پہلی نیت کرے کہ یہاں سے جماعت نقد نکالنی ہے. سب امیر صاحب نے کہ امیر کیا کرے گا پھر؟ ہاں، تو سب کی فکروں، ان کے رونے دھونے، ان کی محنت اور فکروں پر پھر اللہ تعالیٰ نتیجہ لاتے ہیں. اور کام کرنے والے کام کرتے ہیں، کام کریں گے تو کام بھی بنیں گے. تشکیل ہو جائے گی، تشکیلیں کریں گے، وصولی کریں گے، وصولی کریں گے. ہاں، تو یہ تمام اعمال کریں گے تو کام بھی بنیں گے. بھائی میرے عزیزوں، صرف نکل جانا کافی نہیں ہے. جیسے گھر سے نکلے، کاروبار سے نکلے، اور ویسے اپنی چاہتوں سے نکل کر اپنے آپ کو 24 گھنٹے جو کام بتائے جا رہے اسی میں مشغول رکھنا. اسی میں ایک تعلیم انفرادی ہے، تعلیم اجتماعی ہے. تعلیم اجتماعی تو 2 گھنٹے کی کتاب کی ہے، جس میں کتاب پڑھو گے، حلقے بنا کر فوراً باقی سیکھنا سکھانا ہے، 6 نمبروں کے مذاکرے ہیں. اس کے علاوہ جو فارغ وقت اس میں اجتماعی تعلیم کی انفرادی تعلیم ہے. انسانی تعلیم میں 10 منٹ کا دعائیں یاد کرنا ہے، 24 گھنٹے کے اعمال انفرادی اس کو کرنا ہے. اپنی
تسبیحات کی پابندی، اپنی قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پاک سیکھنا ہے. اور میرے دوستوں دعوت کے جو میرے دوستوں اعمال ہیں ان اعمال کا مذاکرہ ہے کیسے کرنا، کیسے کرنا، بیان میں کیا کہنا، یہ تمام چیزیں آپس میں بیٹھ کے سیکھنا اور مذاکرہ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفرادی تعلیم. اللہ کا کرم ہے بہت سے لوگ اپنی فارغ وقتوں میں حفظ کرتے ہیں اور بہت سے عابد اپنی قرآن جو کمزور ہوتا ہے اس کو پکڑ کر لیتے ہیں. انفرادی تعلیم اسی بات کمی ہمارے ہیں. اگر ہم صحیح وقت گزارے نا تو ہمیں کھانے کی فرصت نہیں ملے، چائے پینے کا خیال بھی نہ ہو. اگر ہم اپنے آپ کو صحیح محنت کر رہا اور پھر اس وقت کو صحیح لگانے کا تو اس کو تم محسوس کرو گے ایک زندگی میں تبدیلی. اور جن علاقوں میں جاؤ گے علاقوں میں کام چھوڑو گے وہ علاقہ والے تمہاری جماعت کو یاد کریں گے کیا وہ جماعت آئی تمہارے پاس فون لیں گے اور تم سے فون سے بات کریں گے. یہ اعمال 24 میں لگا. ہاں دعوت میں، تعلیم سیکھنے سکھانے میں، ذکر و تلاوت میں، خدمت میں، یہ 4 کام میں لگے رہنا اور کسی کام میں نیت لگنا. تو انشاءاللہ ہم اپنے اس زندے میں یا 4 مہینے میں انشاءاللہ اللہ ہمیں بنا دے گا. اور دیکھو جو کام کی چیز ہوتی ہے نا اسی سے کام کیا جاتا ہے. سارا انسان اس کے سامنے ہتھیار بہت ہوتے ہیں لیکن کون سے ہتھیار سے کام لیتے جو کام کا ہے، جو کام کا جو ایسے اللہ بھی کام کیسے دیتے ہیں جو کام کا بنتا ہے اللہ اسے کام دیتے ہیں. یہ بھی بات کی بات ہے فرصت میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ جب کام دینے پہ آتا ہے نا تو کتنا بھی مجبور آدمی اللہ اسے کام دیتا ہے اور اس کے دنیا کے کام اللہ آسان کرتا ہے اسے کام دیتا ہے. اور اس کی جتنی دل میں جتنی ارادہ و نیت ہوتی ہے نا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے کام دیتا ہے. مزدوریاں کرنے والے فوری کا کرتے ہیں اللہ لیتا ہے کام سے. میرا عزیز ہو یہ نکلنا جو ہمارے بھائی نکل کر آئے ہیں وہ اپنے نکلنے کو صحیح بنائیں اور اپنے آپ کو اعمال مشغول رکھیں اور ہر مسجد سے نقد جمع روز ہو کر محنت کر کے نکالنے کی فکریں کریں اور ہر ساتھی کو ہر کام میں لگاؤ. ہر ساتھی اپنی نمازوں کو صحیح کرو اور نمازوں کو صحیح کرنے کے باقاعدہ فکر کرو. یہاں حافظ بھی ہیں علماء بھی ہیں ان کے پاس بیٹھو بیٹھ کر سے کہو بھائی ہم تو جماعت میں آئے ہیں سیکھنے آئے ہیں ہماری نماز راستے کو صحیح ہے بات سیکھنے ہمیں سکھا دیں کہ آپ کو تعلیم بناؤ. ان سیکھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے اوقات کی خود حفاظت کی امیر کی اطاعت کے ساتھ اور اپنے اعمال میں اپنے اوقات کو مشغول کرتے ہوئے اور بیکار باتوں سے بچنا ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنا یہ موبائل میں دوست سے کھول کھول کے بیٹھنا اور پھر اس کی باتیں آپس میں کرنا یہ تمام ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. ہم ایک زندگی سیکھنے آئے میرے دوست جو ہماری دنیا اور آخری زندگی بن جائے گی. ہماری زندگی صحابہ ہماری زندگی سیکھنے نکلے. لہٰذا یہ جتنی چیزیں ایسی ہیں ان تمام چیزوں کو رکھ دو اپنے بیگ میں اسے مت نکالو. اور اپنے آپ کو اعمال میں مشغول ہو یا تو دعوت میں یا سیکھنے سکھانے میں یا ذکر تلاوت میں یا دعا میں اللہ سے مانگنے میں یا مخلوق کے خدا کی خدمت کرو. لوگوں کی خدمت کرو جس خدمت سے وہ متاثر تمہارے قریب ہو جائیں گے. خدمت سے آدمی متاثر ہوتا ہے. اس لیے بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ نکلنے کے معنی
اپنی ساعتوں سے نکل کر نبی علیہ السلام کی ترتیب پر اپنے اوقات کو گزارنے کی محنت کرنا اور پوری امت کو اس کو زندہ کرنے کی محنت کرنا. جہاں بھی رہو وہاں محنت کرو. جس کو تم اللہ کے راہ میں نکالو گے وہ نکل کر اس کام کو سمجھیں گے, سیکھیں گے, کریں گے. پھر یہ حکموں کو نکالیں گے, یہ سب تمہارے نام اعمال کا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی کو کتنی خوشی ہوگی. ایک آدمی غلط طریقے سے توبہ کر لے اور ایک آدمی نبی والی محنت کو لے کر دنیا میں چلے پھرے, بہت بڑی چیز محنت ہے. آپ اللہ کے کسی کی محنت کا نتیجہ ہے. آپ کے پاس کے لوگ آئے محنت کی انہوں نے, کچھ اس میں رونے والے روئے بھی ہوں گے, دیکھیے نتیجے میں ہم اور آپ جائیں اس کے آپ سے. آپ بھی جب محنت کرو گے تو آپ کی محنت پر دوسرے جتنے بھی اللہ کے بندے جہاں کہیں گریں گے چلیں گے دعائیں مانگیں گے اللہ سے. اور میں دوستوں کتنے نیک کام کریں گے, میں تو سنتا ہوں ہم تمہارے مہمان بہت ہیں. قیامت میں ایک ایک دین کی محنت کرنے والا ہزاروں اور لاکھوں کو لے کے اٹھے گا, اور میدان حشر میں لوگ کہیں گے ارے یہ کون سا نبی ہے؟ اور فرشتے کہیں نبی نہیں ہے, یہ پیارے نبی کا امتی ہے. جس نے اللہ کے نبی کی محنت کر کے دنیا میں زندگی گزاری تھی, اس کی محنت کے سب صحیح زندگی پر آئے تھے, لیکن اس کے نام آتا کرو گے اپنی ذمہ سے کرو گے. اور تہجد پہنچنے کے لیے عشاء کے بعد بیٹھ ہونا نہیں. کھانا کھا کر بازار میں چائے پینے نہیں جانا, ٹھنڈا پینے نہیں جانا. یہ سب عادتیں بری ہے. یہ ٹھنڈا پینے گئے آدھا گھنٹہ نکل جائے گا اس میں, اور جتنا دن بھر میں یہاں پر نور حاصل کیا تھا اعمال کا, وہ وہاں کے ظلمتوں میں اور بازار کے دوست و غلط ماحول میں وہ سب ہو جائے گا. چائے پینی ہے تو پھر چائے مسجد میں نہ رکھے, بازار میں نہ بچ جاؤ. بازاروں میں تو گھوم کے آئے ہیں, زندگی برباد ہو گئی. اب مسجد میں بناؤ اور مسجد والے بناؤ. اتنا مسجد میں رہو گے اتنا تمہارا ایمان بنے گا. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں اپنا وقت گزارے اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی ہو, بہت بڑی چیز ہے. اور مسجد میں رہنے اور اعمال میں لگے رہنے سے دل کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. دل کی بیماری حسد, کینہ, بغض, غیرہ, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ تمام بیماریاں مسجد کے اعمال میں لگے رہو گے پھر اس کی برکت سے خدا بیماریاں دور کرے گا. اور تمہارے اندر میرے دوست اللہ کے ساتھ محبت آئے گی. اس لیے میرے دوستوں اپنے اوقات کی حفاظت خود کرو اور اپنے آپ کو مسجد کے ماحول میں رکھو, اور ایک مسلمان سے اپنا تعلق جوڑ کر محنت کا میدان بناؤ, اور ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنے کی صرف کوشش کرو. پہلے دن محنت کی نہیں ہوئی پھر بیٹھو کہ بھائی جماعت تیار نہیں ہے, پھر اللہ سے دعا کرو, صدقہ کرو, اللہ تعالیٰ جماعت دے دے. پھر محنت کرو, ہاں رو اللہ کے سامنے. انشاءاللہ تمہاری فکروں پر, تمہارے رونے دھونے پر تمہارے ہاتھوں سے جماعتیں نکلیں گے, اور تمہیں بھی خوشی ہوگی کہ جماعت نکلنے سے خوشی ہوتی ہے. اور پتہ نہیں کہ نکلنے والوں میں کیسے کیسے ہیرے ہوں گے, آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور جب آپ آؤ گے خوشی میں تک گودرا وہ کہیں گے آپ لوگوں نے ہماری تشریف جب جماعت پہ گئے تھے, اور اللہ کا شکر ہے ہم کام کر رہے ہیں. تو سب تیار ہو, سب کرو گے. اور تم چلے میں آئے ہو نا تو چلنا ایسا گزارو کہ اللہ خوش ہو کر 2 چیزیں اور توفیق دے دے. اور جو 4 مہینے نکلے ہیں انہیں اللہ توفیق دے دے کہ ہر سال 4 مہینے لگانے کا اللہ کو طے کر کے قبول کروا کے پھر یہاں سے جاؤ. ہاں اپنے علاقوں میں جاؤ, یہاں سے نقد جماعت بنا کے لے کے جاؤ. جماعتوں سے کہو اور جماعت چاہیے, ہم جماعت لے کے جائیں گے. تو پھر انشاءاللہ تمہاری فکروں پر اور محنت پر اللہ اپنے کام کو بنا دے گا. اور نبی والی محنت کا کسی کو بنا دے اللہ,
اللہ کہتے ہیں کہ سینے مبارک میں درد ہو ہمیں اللہ دے دے، بڑی چیز ہے۔ اللہ نبی والا رونا دے دے، راتوں وقت رونا، اللہ کے نبی رات کو رو اٹھ کر کتنا روتے تھے، ہمیں خدا ایسا دے دے، بہت بڑی چیزیں میں تو مانگو اللہ سے، کہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اور ہمارے ہم ان چیزوں کو لے کے محلے میں چلیں گے پھریں گے نا، وہ تمام چیزیں محلے والوں کو لگے ہوں گے، رونا دھونا، سب چیزوں کو بندی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلنا، یہ سب چیزیں ماحول کو کرنا زندہ کرے گا، تمہارے نام ہمارا کرنا ہوگا۔ لہٰذا وہاں رشتوں میں جاؤ، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو، مسجد سے نکلے نگاہ کو نیچے کی، جب مسجد میں واپس آئے ابو بکر، جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی اس کی پوری حفاظت کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نگاہ تو شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس کی کوشش کریں، کوشش کرو کہ اللہ آسان کر دے گا، ہر کام اللہ آسان کر دیتا ہے آپ کے لیے، جب آپ کی طے کرتا ہے یوں ہی کرنا ہے اور اپنی کوششوں میں کرنا ہے، اللہ میں توقع دلا۔ تو سب تیار ہو؟ اچھا، اس میں کسی کے دن میں آیا ہو کہ ہم چلے میں آئے تھے، اب انشاءاللہ 3 کلے مل جائیں گے، تو اپنے کھڑے ہو کر پیر کرو، آپ دکھاؤ، پیر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوسری رکوع توفیق ملے گی، ان کا ساتھ بھی اس کے ہاتھ میں آئے گا۔ اب یہ بتاؤ تم میں سے کون چلے کے لیے آئے تھے، 3 چلے کا بھی شامل جائیں گے، اور پھر اپنی جماعت میں محنت کریو، جماعت 3 چلے تیار ہو جائے گی، اس کا پورا سافٹ ویئر مل جائے گا۔ اب کھڑے ہو کے بولو، آپ نے کو پیش کرو۔